السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے قصے کو احسن القصص فرمایا ہے کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ جو ہے بہترین قصہ ہے، احسن القصص ہے، the بیسٹ آف دا اسٹوریز ہے۔ قصص القرآن یعنی قرآن کے قصے کیا ہوتے ہیں، اس کا ایک تعارف ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ الطٰہٰ 99 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا۔ اسی طرح ہم آپ پر کچھ ان خبروں میں سے بیان کر رہے ہیں جو تحقیق پہلے گزر چکی، اور یقیناً ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ذکر عطا کیا۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ قصص القصہ کے لغوی معنی کیا ہے، یعنی کہ ڈکشنری میننگ کیا ہے۔ قصص القصہ کے لغوی معنی، یعنی اس کے لغوی معنی ہوتے ہیں نشان قدم پر چلنا۔ ابھی میں نے تفسیر میں بھی آپ کو بتایا، کسی کے پیچھے کر چلنا، کسی کے نشان قدم پر چلنا، یعنی کوئی قصہ بیان کر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، تو نشان قدم پر چلنا، کسی کام کی تلاش میں جانا۔ اور قصص کے دوسرے بھی معنی، دیگر معنی بھی ہیں، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ قصص کے دیگر معنی ہیں بیان کرنا، خبر دینا، تذکرہ کرنا، پختہ اور زور انداز میں، پختہ اور پرزور انداز میں کچھ کہنا، کسی بات کو واضح کرنا، تفصیل بیان کرنا، جیسے کہ پوری تفصیل جو ہے اس قصے میں آ گئی، اس کو اسی لیے قصص کہا گیا ہے۔ ہم پڑھیں گے پوری سورۃ یوسف میں انشاءاللہ۔ سابقہ یعنی پچھلے حادثات اور واقعات کو بیان کرنا، کوئی داستان سنانا۔ تو قصص القرآن وہ عبرت انگیز قصے ہیں میری بہنوں، جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے بیان فرمائے۔ پہلی امتوں کے احوال، انبیاء سابقین، حادثات اقوام کے ذکر فرمائے، پہلے جتنے نبی گزرے ہیں ان کے حالات، پہلی امتوں کے حالات، جو حادثے ان کے ساتھ ہوئے قوموں کے ساتھ، قوم پہ جو عذاب آیا نہ ماننے کی وجہ سے۔ پھر قوموں، قبیلوں، شہروں اور بستیوں کے احوال بھی تاریخی طور پر بیان کیے، انہیں قصص القرآن کہا جاتا ہے۔ اور ہر قوم کے آثار اور حالات و واقعات کو اللہ نے ان کو ایک بولتی ہوئی تصویر کی شکل میں نقل کیا ہے۔ اور آج سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہم اسکرین بھی دیکھ رہے ہیں، کتاب بن کے اسکرین ہمارے پاس آ جاتا ہے، تھینکس ٹو اللہ اینڈ تھینکس ٹو ٹیکنالوجی اینڈ تھینکس ٹو آور آئی ٹی انچارج سسٹر عظمیٰ حسین۔ اچھا، اب قرآن کریم کا اہم موضوع قصص اور واقعات ہیں۔ تو قصص القرآن کی اقسام ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہاؤ مینی کائنڈز آف، کتنی طرح کی قصص القرآن کی اقسام ہیں۔ قصص القرآن کی 3 اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ قصص القرآن کی اقسام 3 ہیں۔ نمبر 1 انبیاء اور رسول کے قصے، اس میں کیا آ جاتا ہے، قرآن کریم میں کچھ 27 انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر فرمائے گئے ہیں، تو ان کی قوم کے احوال اور سارے قصے بتائے گئے ہیں۔ دوسرا کیا ہے، دوسری اقسام ہے، دوسری قسم ہے انبیاء کے علاوہ دیگر لوگوں کے قصے ہیں، افراد اور گروہوں کے واقعات ہیں۔ حضرت لقمان کا قصہ ہے، اور اس شخص کا قصہ بھی ہے جو ایک بستی سے گزرا، جو اپنی چھتوں پر گڑی پڑی ہوئی تھی۔ پھر ہم سورۃ الکہف اور ہر جمعہ کو پڑھتی ہیں، تو ذوالقرنین کا قصہ بھی ہے، اصحاب کہف کا قصہ بھی ہے، ان نوجوانوں کا بھی کہ جنہوں نے جو ہے شرک کو چھوڑ دیا تھا اور جو ہے غار میں پناہ لے لی تھی۔ پھر جو ہے تیسری قسم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رونما ہونے والے واقعات، یعنی کہ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ احزاب، اور اب یہ ساری غزوات آپ نے پڑھی ہیں، ہم نے غزوہ بدر، غزوہ احد ہماری آیتوں میں آئی تھیں الحمدللہ۔ پھر اس میں بنی جو یہ قبیلے ہیں یہود کے، جوس کے جو قبیلے تھے اس میں مدینہ میں، ان کے متعلق بھی ہے، بنی قریظہ، بنی نذیر کے متعلق بھی آپ نے پڑھا، اور سورۃ الحشر میں آپ نے کافی تفسیر پڑھی تھی ان قبیلوں کے بارے میں، جوس کے، یہودیوں کے۔ پھر زید بن حارثہ کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور زید کا تو آپ تو جو ہے دورہ قرآن سے گزر چکی ہے۔ زید کا تو نام بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لیا ہے، ان سے شادی اور بی بی زینب سے طلاق کا واقعہ۔ پھر ابو لہب کے لیے تو سورۃ اللہب پوری اتاری گئی، ابو لہب کا قصہ وغیرہ۔ تو یہ ساری 3 طرح کی اقسام ہیں۔ اس کے بعد
دل تو بہت چاہ رہا ہے جلدی سے یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھ لے، لیکن جب تک ہمیں تدبر نہ آئے قرآن کا تو آنا چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افلا تدبرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ تو قرآن کے اسٹوڈنٹ کو پتا ہونا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے۔ پھر قصص القرآن کی اہمیت کیا ہے، وہ ہمیں کچھ آیتوں سے پتہ چلتا ہے، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں قصص القرآن کی اہمیت۔ تو جو ہے سورۃ الطٰہٰ 99 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا قصہ بیان کرنے کو اپنی ذات کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اب یہاں بھی ہم نے دیکھا، آپ نے دیکھا نا کہ نحن نقص، سورۃ یوسف میں بھی کہ ہم یہ قصہ بیان کر رہے ہیں۔ تو سورۃ الطٰہٰ 99 کذالک نقص علیک من انباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا، اس طرح ہم آپ پر کچھ ان خبروں میں سے بیان کر رہے ہیں جو تحقیق پہلے گزر چکی، اور یقیناً ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ذکر عطا فرمایا۔ پھر جو ہے اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ بیان کرنے کا حکم دینا۔ سورۃ الاعراف 175 میں ارشاد باری تعالیٰ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، میں نے یہ سارا آپ کو روٹ ورڈ سے وہ سب سمجھا دیا تھا۔ اس کے بعد انبیاء کا اپنے سے پہلی اقوام کے قصے بیان کرنا، ٹھیک ہے، جیسے شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، سورۃ الہود میں ارشاد باری تعالیٰ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ، اور اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں اس بات پر ہرگز آمادہ نہ کرے کہ تم اللہ کی نافرمانی پر اتر آؤ اور تمہیں بھی ان کی مانند عذاب پہنچے جیسے قوم نوح، قوم ہود یا قوم صالح کو پہنچا، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور بھی نہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں قصص القرآن کے جو ہے فائدے، ٹھیک ہے، فائدے ہم دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اب اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ قرآن کے واقعات سے کتنا ہمیں سبق ملتا ہے۔ قصص القرآن بہترین قصے ہوتے ہیں، اس میں تاریخی حقائق ہوتی ہیں کہ تاریخ میں کیا ہوا، اور آپ سورہ ہود اور تمام صورتیں پڑھتی آئی ہیں کہ جب انہوں نے نافرمانی کی، قوم عاد قوم ثمود، تو ان پہ کیسے عذاب آئے، اور ہم نے بڑا سبق لیا، ہم بڑے ڈرے بھی کہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے۔ اور اسلوب نہایت مؤثر ہوتا ہے، بہت اثر انداز طریقہ سے ہمارے دلوں پہ اثر کرتے ہیں یہ قصے، اور آپ سورۃ یوسف میں بھی دیکھیں گی اور دوسرے قصوں میں بھی آپ نے دیکھا قوموں کے جو ہم نے پڑھے، اور یہ قصے دل کی مضبوطی کا باعث بنتے ہیں۔ کس طرح باعث بنیں گے دل کی مضبوطی کا؟ اب آپ دیکھیں گے سورۃ یوسف ہم نے شروع کر دی ہے کہ ان کے بھائیوں نے، چونکہ والد زیادہ پیار کرتے تھے کیونکہ بنیامین ان کے بھائی تھے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین ایک ماں سے تھے، اور پچھلے اگلے بھائی جو بڑے بھائی تھے، 10 بڑے بھائی، وہ دوسری ماں سے تھے۔ تو وہ ظاہر ان کی والدہ بھی نہیں تھی بنیامین اور یوسف علیہ السلام کی، تو اور چھوٹے بھی تھے، تو یعقوب علیہ السلام ان کے والد بہت زیادہ ان پہ توجہ دیتے تھے، تو یہ 10 بھائی جیلس ہو گئے اور اٹھا کے سوچا کہ ہمارے والد ان سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ تو دلالین، وہ تو جو ہے گمراہی میں ہیں، وہ تو غلطی پہ ہیں، تو چلو کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ کتنا ظلم ہوا ان پر، یوسف علیہ السلام پہ، اور جو ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے بھی کس طرح صبر کیا، انہوں نے جھوٹ بولا کہ بھیڑیے نے کھا لیا بھائیوں نے، تو یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھتے ہیں۔ پھر یہ ظلم کا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو جو ہے مصر کی سلطنت عطا کی، وہ وہاں کے فائنانس منسٹر بن جاتے ہیں یوسف علیہ السلام، تو ہمارا دل مضبوط ہوتا ہے۔ پھر تبلیغ کا انداز بھی ہم اس سے سیکھتے ہیں کہ کس طرح تبلیغ کی جائے، وہ آپ آگے پڑھیں گے کہ جیل میں ہوتے ہیں یوسف علیہ السلام، وہاں بھی تبلیغ کرتے ہیں، ترغیب کا باعث ہے، اس سے ہمیں ترغیب اور ترغیب ملتی ہے، ہم جو ہے انسپیریشن ملتی ہے کہ کس طرح ہم اچھے کام کریں، نیک کام کریں، کتنے اجر ہیں، اور یہ سچے قصے ہوتے ہیں، اور اس میں تربیتی پہلو ہوتی ہے، ہماری تربیت بھی ہوتی ہے، ظاہر ہے ہم جب سبق سیکھتے ہیں تو اپنے جو ہے عمل کو بدلتے ہیں، تربیتی پہلو ہوتے ہیں، اور نفع بخش قصے ہوتے ہیں، ان قصوں کو سن کے ہم فائدہ حاصل کرتے ہیں، اور یہ برحق قصے ہوتے ہیں، عبرت آموز ہوتے ہیں، جب ان کے عذاب دیکھتے ہیں قومیں تھے تو ہم عبرت پکڑتے ہیں، اور کہ کہیں ہم بھی نہ گھیر لیے جائیں عذاب میں، تو وہ چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں جو انہوں نے کی ہوتی ہیں، جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے ناپ تول میں کمی کرتی تھی۔ پھر قرآن کی بلاغت، فصاحت اور بلاغت پر پتہ چلتی ہے کہ عربی زبان میں نازل ہوا، اور چھوٹے سے جملے میں کتنی ساری باتیں اس میں پرو دی جاتی، جیسے سمندر کو کوزے میں پرونا،
پھر عبرت اموز واقعات ہے، پھر ثابت قدم ہم ہو جاتے ہیں ان سب واقعوں کو پڑھ کے کہ ہم گناہوں سے بچیں گے تو، اور پھر ثابت قدمی کی دعا بھی کرتے ہیں، اور قرآن کی سچائی ہمیں پتہ چلتی ہے، اور لگتا ہے کہ یہ تو پوری عمر بھی کافی نہیں ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، غور و فکر ہم کرنے لگتے ہیں آیات کونی میں، آیات شرعی میں، غور و فکر کی بھی اللہ نے کہا ہے کہ غور و فکر کرو، پھر ہم آیت کونی کو دیکھتے ہیں، سورج چاند ستارے کہ کیسے یہ کام کر رہے ہیں، اپنے وقت پہ نکل رہے ہیں، ہم جو ہیں اتنے سست ہیں، اور پھر نصیحت بھرے قصے ہوتے ہیں، اس میں نصیحت بھی ملتی ہے، پر اطمینان قصے ہوتے ہیں، دلوں کو سکون ملتا ہے، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، یقیناً دلوں کو اللہ کے ذکر میں ہی سکون ملتا ہے، the heart find peace and tranquility in the remembrance of اللہ، نفع بخش قصے ہوتے ہیں، اور پھر عملی نمونہ ہے تو ہم ان واقعات کو دیکھ کر ہمارے عمل بھی اچھے ہو جاتے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق ہو جاتے ہیں۔ اب ہم فرق دیکھ لیتے ہیں کہ عام دنیاوی قصے اور قصص القرآن جو قرآن کے قصے ان میں کیا فرق ہے، تو وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کتنا بہترین سلائیڈ ہماری بہن نے ہمارے لیے بنایا، با مقصد القصص القرآن، قصص القرآن اور عام قصے کا فرق، قصص القرآن اور عام قصے کا فرق۔ قصص القرآن، قصص القرآن قرآن کے قصے با مقصد ہوتے ہیں، عام قصے بے مقصد ہوتے ہیں، ان کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، اور قصص القرآن سچے ہوتے ہیں، من گھڑت نہیں ہوتے۔ عام قصے تو ایک من گھڑت بنا دیے جاتے ہیں، اور قصص القرآن میں تربیتی پہلو ہوتا ہے، اس سے ہماری تربیت ہوتی ہے، ہمارا تزکیہ نفس ہوتا ہے، ہمارا اخلاق اچھا ہو جاتا ہے، جبکہ عام قصے وقت کا ضیاع کرتے ہیں، ہمارے وقت کو برباد کرتے ہیں، کچھ سیکھنے پڑھنے نہیں ملتا اس میں کچھ۔ اور پھر قصص القرآن جو غور و فکر پر ابھارنے والے ہوتے ہیں، اس پہ ہم غور و فکر کرتے ہیں، غور و فکر تدبر کا بھی بڑا فائدہ ہے نا، اللہ نے خود کہا ہے کہ تدبر کرو، فلا تدبرون۔ اور عام قصے ذہنی آوارگی کا باعث ہوتے ہیں، ذہن پراگندہ ہو جاتا ہے۔ قصص القرآن بہترین قصے ہوتے ہیں، عام قصے فضول کہانیاں ہوتی ہیں، اور جو ہے وہ عبرت سے عاری ہوتے ہیں، اس میں کوئی عبرت نہیں ملتا، جبکہ قصص القرآن عبرت آموز ہوتے ہیں، ہم سبق لیتے ہیں اسے، قوموں کا زوال دے کے یا قوموں پہ جو ہے عذاب دے کے ہمیں ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ کا طاری ہو جاتا ہے، پھر ہم سوچتے کہ کہیں ہم پر بھی عذاب نہ آ جائے، تو ہم جو ہے اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، گناہوں کو چھوڑ دیتے ہیں، اور جو ہے ہر چیز اخلاص کے ساتھ مخلص بندے ہو جاتے ہیں، اللہ کے اخلاص کے ساتھ سارے کام کرتے ہیں۔ اور پھر عملی نمونہ ہوتے ہیں قصص القرآن، عمل سے ہمیں بتایا جاتا ہے پیغمبروں کے اور قوموں کے، اور عام قصے غیر عملی نمونہ ہوتے ہیں، اور قصص القرآن اطمینان کا باعث ہوتے ہیں، اور جو عام قصے ہوتے ہیں بے چینی کا باعث ہو جاتے ہیں۔